السلام علیکم ناظرین، میں حکیم سعید احمد۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس طب کے حوالے سے خصوصی ملاقات پروگرام کے تحت میں ایک ایسی عظیم الشان اور ہمہ گیر و ممتاز شخصیت کو آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ طب و حکمت کے امام اور تفسیر و فقہ کے سرکھیل ہیں، جو کہ سیاست کے نقطۂ رس اور عصر جدید کے نباس عظیم ہیں، جو کہ ادب و انشاء کے شہسوار قلم اور میدان صحافت کے رئیس التحریر ہیں، جو کہ میدان تصنیف و تالیف میں 5 درجن سے زائد کتب کے مصنف ہیں، جن کے زیر سایہ نہ جانے کتنے طلباء و طالبات نے اپنی تھیسس مکمل کی ہیں۔ محترم نے یونانی طب کے حوالے سے جو ریسرچ و تحقیق کے میدان میں جو گنا قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ آپ ابن سینا اکیڈمی کے بانی و صدر ہیں۔ آپ نے اپنے عملی و علمی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے طبی دنیا کو متاثر کیا ہے۔ بالخصوص درس و تدریس کے شعبے میں ان کی گنا قدر خدمات اظہر من الشمس ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں ان چند نامکمل اوصاف حمیدہ اور مناصب جلیلہ کے ذکر کے بعد حکیم کبیر، منطقی بے بدل، متکلم وقت، پدم شری پروفیسر حکیم سید ذیل الرحمان صاحب، سابق ڈین فیکلٹی آف یونانی میڈیسن، اجمل خان طبیہ کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، محترم کے آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے اب محو گفتگو ہوتا ہوں۔ سر، آپ کا ہمارے اس خصوصی ملاقات پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید سر۔ شکریہ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی طب کے لیے اور یونانی طب میڈیسن کے لیے سر آپ نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی، اور آپ نے اتنا بڑا عظیم ادارہ قائم کیا۔ سر، اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد تھے اور ہیں، اور آنے والی نسل جو ہے سر ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے، یا حاملین طب کے لیے سر آپ ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جس سے آنے والی نسل اس ادارے سے مستفید ہو اور اس کو آگے بڑھاتے رہے؟ دیکھیے، میرا بہت عرصے سے یہ احساس تھا کہ پہلے ہندو بھی مسلمان بھی جو بھی رفاہی اور خدمت خلق کے کام کرتے تھے وہ اپنے پاس سے کرتے تھے۔ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، سڑکیں، کنویں، یہ جو بھی رفاہی کام، اب یہ کلچر آ گیا ہے کہ اس طرح کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ دوسرے کی جیب سے، آپ چندہ دے دیں، سعودی عرب سے پیسہ آ جائے، NRIs بھیج دیں، سرکار دے دے، حاضر ہیں، ہر کام کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ پیسہ دوسرا دے دے۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ اپنے اس عمل سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے ایسے بیوقوف جو اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے، اب تو خود غرض بنو، خود غرضی اختیار کرو، اور جو بھی قومی ملی کام ہو وہ دوسروں کی جیب سے کرو۔ تو ہم مستقل اپنی نوجوان نسل کو خود غرضی کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بیوی بچے، اس کے علاوہ کوئی رٹ نہیں ہے، جو تنخواہ جو آمدنی با بیوی بچے۔ تو اب میں سڑکیں اور کنویں تو نہیں بنوا سکتا تھا، یہ ابن سینا کے نام سے اکیڈمی بنائی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ابن سینا کا نام اس لیے رکھا گیا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ابن سینا ہماری قومی ملی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا، یعنی خاص طور پر علمی تاریخ کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ ابن سینا کے بعد کسی کو ٹیچر نہیں کہا گیا۔ فرسٹ ٹیچر ایرسٹاٹل، ارسطو، سیکنڈ فارابی، اور تھرڈ اور لاسٹ ابن سینا۔ اور ابن سینا
وہ شخص ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 16 برس کی عمر کے بعد میری نالج میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا. ساری میڈیسن، ساری سائنس، ساری فلاسفی، سارا لٹریچر بس 16 برس، اور 57 برس کی عمر میں مر گیا صرف، اور تقریباً 250 کتابیں لکھ گیا، جن میں ایک کتاب میں القانون فی الطب میں 1 ملین ورڈز ہیں، 10 لاکھ الفاظ ایک کتاب میں. کوئی ماڈرن یورپین لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ابن سینا کو ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے بعض وقت جیسے فیشن تھا کہ ابن سینا پر کام کرو ورنہ لوگ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے، لوگ ہمیں ریکگنائز نہیں کریں گے. تو 1000 برس میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ ابن سینا غائب رہا ہو. لوگ اس سے لگے لپٹے رہے، اس پر کام کرتے رہے مختلف انداز سے. تو ہم نے 1400 برس میں ابن سینا سے بڑا اسکالر، اس سے بڑا سائنٹسٹ، اس سے بڑا فلاسفر، اس سے بڑا فزیشین نہیں پیدا کیا. تو اس کے نام پر میں نے اس کا نام رکھا کہ کم سے کم ہمارے نوجوانوں کو ابن سینا کا نام معلوم ہو اور اس سے لوگ واقف ہوں. اب اس وقت اس شروع میں ابن سینا اکیڈمی میں ایک لائبریری بنائی. لائبریری میں اس وقت تقریباً 25,000 کتابیں ہیں، 17,000 رسالے ہیں، جس میں 19 سینچری کے 1874-75 کے بھی ہیں، علمی، ادبی، طبی رسائل بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہوتا ہے. بہت سے موضوعات پر کتابیں نہیں ہوتی، لیکن رسالوں میں بہت اہم مضامین ہوتے ہیں ان سے متعلق. تو لوگ کنسلٹ کرنے آتے ہیں کہ 1890 میں ہمارے پردادا کا مضمون چھپا تھا اور 1910 میں فلاں کا مضمون چھپا تھا. یہاں مل جاتا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور اس اکیڈمی کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا گیا ہے. کوئی فیس نہیں، کوئی ممبرشپ نہیں. لوگ آئیں، پڑھیں، مطالعہ کریں. ممبرشپ اس معنی میں کہ یہاں پڑھنے کی فیس نہیں ہے. ویسے ابن سینا اکیڈمی کے لوگ ممبر بنے اور اس تعاون کی ایک شکل ہے اکیڈمی کے لیے، اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ بن رہے ہیں، تعاون حاصل ہو رہا ہے. اب یہ اکیڈمی بن چکنے کے بعد ہاں اس میں خاص بات اور کہ کتابوں کے علاوہ 1000 کے قریب مخطوطات ہیں. قریب کیا بلکہ 1000 سے زیادہ ہیں، اور ان میں طب کے ظاہر زیادہ ہیں اور بہت اہم ہیں. بعض تو یونیک ہیں اور نیشنل ہیریٹیج میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں. لائبریری بن چکنے کے بعد مجھ سے ہندوستان بھر کے اور باہر کے لوگ بھی پوچھتے رہے کہ جناب سے بتائیے کہ دنیا کے ہر قوم کے لوگوں کو اپنی وراثت سے دلچسپی ہوتی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ بہت صاف ہے. وہ یہ کہ کسی بھی خاندان یا ملک و قوم میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو، پہلے تعلیم آتی ہے، پھر دولت آتی ہے، پھر تہذیب آتی ہے، اور تہذیب تک پہنچنے میں 150 برس یعنی 6 نسلیں لگتی ہیں. تو ابھی ہمارے ہاں بیشتر لوگوں کی پہلی نسلیں زیادہ دوسری ہے. تعلیم بھی نہیں آئی ہے جتنی بھی آئی ہے، بہرحال پیسہ بھی جتنا آیا ہے، جو بھی آیا ہے. تو تہذیب سے ابھی ہم 80 برس دور ہیں. 80 برس ہم برادران وطن سے پیچھے ہیں بہت سے معاملات میں. تو میں نے ایک میوزیم بنایا مسلم ثقافت و وراثت کا، جو ہمارا ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، تاکہ ہم آئندہ آنے والی وہ نسلوں تک اس کو منتقل کریں اس وراثت کو. اور زندہ قومیں اپنی وراثت کی اور تہذیب کی، ماضی کی بہت حفاظت کرتی ہیں. یورپ میں چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر 20-20 ہزار کی آبادی کا قصبہ ہے، میوزیم موجود ہے. وہاں کی وراثت کو اس قصبے کی انہوں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. بڑے شہروں میں ہر 20-25 فلاں کے بعد ایک میوزیم موجود ہے. تو یہ جو میوزیم بنایا ہے ہندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد میوزیم ہے. اور اس معاملے میں عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے، بلکہ ہر شخص نے جو یہاں آتا ہے اس کے جو بھی بس کا ہے وہ کرتا ہے وہ، ورنہ عام طور پر لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ بن چکنے کے بعد پھر مجھے اپنے سبجیکٹ کا خیال آیا کہ ایک میوزیم تاریخ طب و سائنس کا بننا چاہیے، جو قرون وسطیٰ کی طب ہے، اس کو آج کل یہاں یونانی طب کہا جاتا ہے. تو میڈیویل پیریڈ کی سائنس اور طب یہ مسلمانوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ ہم ہی لوگ چھائے رہے 800 برس تک سائنس پر اور میڈیسن پر، اور یورپ کے لیے ہم آئیڈیل بن گئے. ہمارے دربار سے لے کر ہمارے علماء اور ہمارے اطباء اور سائنٹسٹ، اور انہی کا
انہوں نے حوالہ دیا، ان کی کتابوں کو استعمال کیا، اور یورپ کا جو تاریک دور تھا اس میں ہم نے علم کی شمع اپنے وہاں روشن رکھی۔ تو دوسرے اس میوزیم میں نے یونانی طب کی شروعات قدیم مصر اور قدیم میسوپوٹیمیا سے دکھائی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی یونانی طب میں کی جا رہی ہے کہ یونانی طب کی ابتدا یونان سے دکھاتے ہیں۔ یونان سے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 BC، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز میڈیسن، آیورویدا اور دوسری طبیں ہم سے بہت پہلے کی ہیں، اور ہم نے ہر مرض، دوسرے الفاظ میں ہر مرض، ہر دوا، ہر میڈیکل کنسیپٹ ان سے لے لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یونانی طب کی جو روایت ہے، یونانی طب کی جو تہذیب ہے، وہ قدیم بابل، آشوری، کلدانی طبوں سے ملتی ہے، اور مصری طب سے یونانیوں نے فائدہ اٹھایا۔ کوئی یونان پر اچانک آسمان سے وحی نہیں نازل ہو گئی علم کی اور سائنس کی، بلکہ انہوں نے قدیم اقوام سے، خاص طور پر مصر سے اور عراق قدیم سے طبی معلومات کو اخذ کیا۔ اب ہم اس کو یونانی طب اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت تک طب ایک عطائی درجہ رکھتی تھی، عطائیانہ اس کی حیثیت تھی۔ یونانیوں نے اس کے اصول و کلیات وضع کیے، اس کے نظریات قائم کیے۔ تو چونکہ یونانی طب کے بنیادی نظریات وہاں سے قائم ہوئے، تو عربوں کا یہ جذبہ تشکر اور احسان مندی ہے جس کا یورپ معترف ہے کہ عربوں نے جس علم کو جہاں سے لیا اسی سے منسوب کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان کی۔ تو چونکہ فلسفہ اور طب انہوں نے یونانیوں سے اخذ کیا تھا، تو لہٰذا اس کو انہوں نے یونانی فلسفہ، یونانی علوم، یونانی طب لفظ استعمال کیے انہوں نے۔ تو یہ تاریخ طب و سائنس کا جو میوزیم ہے، یہ ماشاءاللہ بہت بڑا میوزیم ہے، اور آخر تک یعنی ہندوستان میں آ کر کے ہمارے دو جو طب کے خاندان ہیں، خاندان شریفی اور خاندان عزیزی، اس تک کے اطباء کے فوٹوگرافس ہیں اور ان کی چیزیں ہیں جو وہ ان کے استعمال میں رہی ہیں۔ اب یہاں اسکالرس آتے رہتے ہیں یورپ سے بھی، اس لیے کہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں یونانی طب کی، وہ نصاب کی نہیں ہیں، درسیات کی نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر بنیادی ماخذ ہیں۔ ان بنیادی ماخذ کو کنسلٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یورپ سے، امریکہ سے اسکالرس آتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اس کے بنیادی اس کو۔ تو یہاں جو قیمتی ذخیرہ موجود ہے جس کا تعلق بنیادی ماخذ سے ہے، اب میں دیکھیے 44 ٹائمز انڈیا سے باہر گیا، اور جو بھی یونانی طب کے مراکز رہے ہیں، مثلا ایران 11 مرتبہ ایران گیا، سینٹرل ایشیا، تاشقند، سمرقند، بخارا جہاں ابن سینا پیدا ہوا ہے، تو وہاں میں 6 یا 7 مرتبہ گیا ہوں۔ بلکہ میں نے یہ کیا کہ جہاں جہاں ابن سینا گیا ہے وہاں میں گیا ہوں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ ابن سینا افسانہ میں پیدا ہوا، میں 6-7 دفعہ افسانہ گیا، وہاں سے وہ بخارا آیا، میں بخارا گیا 6-7 دفعہ، بالکل قریب ہے وہاں سے، 35-40 کلومیٹر ہے بخارا سے افسانہ۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ 1100 برس پہلے بھی افسانہ گاؤں تھا، آج بھی گاؤں ہی ہے، کوئی ترقی افسانہ میں یا شہریت وہاں نہیں ہے، اور نہ آبادی میں کوئی اضافہ ہے۔ تو پھر ابن سینا خوارزم کے علاقے میں گیا، تو میں بھی خوارزم پہنچا۔ پھر یہ ایران میں داخل ہوا، تو وہاں کے جو شہر ہیں جہاں جہاں وہ گیا ہے، اصفہان، ہمدان، پھر ہمدان میں آ کے وہ ختم ہو گیا، وہاں بھی میں کئی مرتبہ گیا ایران۔ تو میں نے ایک نقشہ ہے کہ ابن سینا کی گزرگاہ پیدائش سے لے کے وفات تک جن جن علاقوں، جن جن شہروں، قصبوں سے وہ میں رہا ہے یا گزرا ہے، تو ابن سینا کا میوزیم انہوں نے افسانہ میں بھی بنایا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے بمقابلہ ہمدان میوزیم کے جو اس کے مقبرے میں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن سینا کے نام پر یہ سب جو اکیڈمی بنائی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم وقت میں اس کا تعارف ہو گیا ہے، ایک اس کا انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ
USA کے 5 میڈیکل انسٹیٹیوٹس نے اور ڈپارٹمنٹس نے، اداروں نے ورلڈ ہسٹری آف میڈیسن کلیکشن کی ایک ڈائریکٹری تیار کی ہے، تو اس میں انڈیا کا نام صرف ابن سینا اکیڈمی کی وجہ سے آیا. یعنی اس کی لائبریری کو انہوں نے تاریخ طب کی بہترین لائبریریوں میں شمار، پورے ایشیا سے یا تو ابن سینا ہے یا سیریا کی لائبریری ہے، اور غالباً اسرائیل کی ہے. بس پاکستان اور دوسرے کنٹری، عرب ممالک سب غائب ہیں، ہے ہی نہیں وہاں اتنا بڑا ذخیرہ. تو یہ تو لائبریری کا ریکگنیشن ہے کہ اس نے USA کی اداروں نے جو ڈائریکٹری شائع کی ہے اس میں اس کا نام. میوزیم کا ریکگنیشن یہ ہے جو ہسٹری آف میڈیسن کا ہے کہ ابھی اس 2015 میں CNN نے غالباً 18 اپریل کو پوری دنیا میں ورلڈ میوزیم ڈے منایا جاتا ہے، جیسے ورلڈ ایڈس ڈے ہے، ہیلتھ ڈے ہے، تو اسی طریقے سے میوزیم ڈے. تو اس نے 15 اپریل کو 2015 میں CNN نے ایک اپنے جو سروے کیا تھا اس میں رپورٹ پیش کی، اور دنیا کے 10 بڑے میوزیم کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. تو آپ کو سن کے حیرت اور خوشی ہوگی کہ ان ٹاپ 10 میوزیم میں ابن سینا اکیڈمی کا ہسٹری آف میڈیسن کا میوزیم بھی تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی ٹیم بھی یہاں آئی ہوگی. ٹیم تو نہیں آئی، لیکن وہ لوگ جائزہ لیتے ہیں، خاموشی سے معلومات کرتے ہیں، شو نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ اکیڈمی میں 2 ہی چیزیں ہیں، لائبریری اور میوزیم. ایک ساتھ ہی ہے دونوں سے. تو لائبریری کا ریکگنیشن یہ ہے کہ USA کے 5 اداروں نے جو دنیا کی بہترین تاریخ طب کی لائبریریاں، ان کی ایک ڈائریکٹری شائع کی ہے، اس میں انڈیا سے صرف ابن سینا اکیڈمی کا نام ہے. اور میوزیم کا ریکگنیشن یہ ہے کہ CNN نے جو دنیا کے ٹاپ 10 میوزیمز شمار کرائے ہیں سروے رپورٹ کے مطابق، اس میں ابن سینا کا میوزیم شامل ہے. تو ماشاءاللہ دونوں کا یہ دنیا نے تسلیم کیا ہے ان کی اہمیت کو. ایک بہت خاموش کام جو ہم اکیڈمی میں کر رہے ہیں جو سرفیس پر نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ جو سلم ایریاز میں ہیں علی گڑھ کے، وہاں جو بچے رہ رہے ہیں اور گھروں میں بہت چھوٹے چھوٹے گھر، 2 کمرے 4 لوگ رہ رہے ہیں، تو ہم وہ سب بچے یہاں آتے ہیں اور یہاں پڑھتے ہیں. ہم انہیں بجلی، پنکھا، لائٹ چلی جائے تو جو اکثر علی گڑھ میں جاتی ہے، انورٹر، RO کا پانی اور دوسری فیسلٹیز، پرسکون ماحول مہیا کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی کہ صاحب ایک اچھی خبر بن کر کیا، اس نے بتایا کہ اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا. میں نے پوچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا درزی ہیں. اور ابن نشا میں کوئی بڑی دکان تو ہے نہیں، کوئی کھوگا ہوگا. اب وہ اس کا خاندان پورا بن جائے گا جب یہ میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کر لے گی. اسی طرح ایک لڑکے نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ کہ میرا انجینئرنگ میں سلیکشن ہو گیا. پوچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی درزی نکلے. تو یہ جو چھوٹا طبقہ ہے ہمارا، جب تک یہ اوپر نہیں اٹھے گا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ جو وہ ہماری مسلمانوں میں اور دوسری قومیں بھی، بعض ہندو لڑکے بھی، بچیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، تو جب تک یہ طبقہ اوپر نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے. تو بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہم ناظرین، ہم حاملین طب کے لیے آپ نے نکالا. ہم آپ کے بہت ممنون، مشکور رہیں گے. اور ناظرین میں آپ سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا، سر نے ابھی ساری چیزیں بتائی کہ اس ابن سینا اکیڈمی میں سر کا خود اپنا پوری لائبریری ہے جس میں کتابوں کی تعداد سر نے بتایا، اور اس کے اوپر منزل میں میوزیم بھی ہے. تو کبھی آپ علی گڑھ آئیں تو ضرور اس ادارے کا کو جو ہے اس کو آپ جو ہے اپنے اس میں وزٹنگ میں ساتھ رکھیں. اور ناظرین یہ بھی آپ سے بتانا مجھے ہے، درخواست کرنا ہے کہ ادارے کے تقریباً جو ہے اس ادارے نے بہت ساری اس کی مطبوعات ہیں جو اس ادارے نے خود پبلش کی ہے، اور ان کتابوں کے سارے نام فہرست ہمارے پاس ہے. اس کی میں آپ کے سامنے ویڈیو میں اس کے ڈسپلے پہ لگا دوں گا. تو آپ کو جو بھی کتابیں آپ کی درکار ہوں اور آپ کو اس کی خواہش رکھتے ہوں تو آپ چاہے تو میں اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا. تو آپ چاہے تو خود بذریعہ ڈاک منگا سکتے ہیں، یا آپ مجھ سے بھی رابطہ قائم کر کے اور ان کتابوں کو اپنے حاصل کر سکتے ہیں.
تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ادارے کی خدمت ہو جائے گی اور جو ہے طب کو فروغ بھی ہوگا. تو بہت شکریہ سر. انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سر کے ساتھ ہماری گفتگو کیسے لگی, اور ایسے کچھ نقطے رہے ہوں گے جو ہم سے مس کر گئے, نہیں پوچھ سکے, آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے, تاکہ جب کبھی ہم دوبارہ علی گڑھ تشریف لائیں تو سر سے پھر سے زحمت دیں کہ سر کمنٹس باکس میں بہت سارے وہ طلبہ جو سر آپ سے جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ براہ راست آپ سے گفتگو نہیں کر سکتے, میرے ذریعے سے آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں, تو میں ان سوالات کو سر کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے جواب ملیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, تو انشاءاللہ ہم لوگ ملتے ہیں اگلے ملاقات میں. تب تک کے لیے مجھے یاد دیجیے, سر کو یاد دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جزاک اللہ.